MQM کے بانی اور لیڈر ہیں جو اپنی زندگی کو درپیش خطرات کی وجہ سے برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ MQM لندن کا کوئی بیان نہیں ہے بلکہ یہ برطانیہ کی اپیلیٹ کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے، ایک ایسا عدالتی فیصلہ جو الطاف حسین کی جیت اور MQM کی ہار پر مبنی ہے۔ الطاف حسین جیت گئے ہیں اور MQM پاکستان ہار گئی، اور اگر یہ کیس MQM پاکستان جیت جاتی تو الطاف حسین سڑک پر آ جاتے۔ MQM پاکستان نے لندن میں MQM کی جائیدادوں کا اصل مالک اور حقدار ہونے کا جو کیس کیا تھا، اس میں وہ گھر بھی شامل ہے جو الطاف حسین کی رہائش گاہ ہے۔ اس کیس اور اس کے فیصلے پر اب تک تو بہت بات ہو چکی ہے، لیکن میں پھر بھی مختصراً آپ کو بتا دوں کہ MQM پاکستان نے تقریباً 4 سال پہلے اکتوبر 2020 میں لندن کی عدالت میں ایک کیس دائر کیا اور اس کیس میں مدعی بنے تھے امین الحق، ڈاکٹر فاروق ستار اور کراچی کے سابق میئر وسیم اختر، اور دعویٰ یہ تھا کہ وہ اصل MQM ہے اور MQM ٹرسٹ کے تحت لندن میں جو اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں ان کے اصل مالک اور حقدار MQM پاکستان۔ تقریباً 2.5 سال یہ مقدمہ لندن کی عدالت میں چلا اور لندن ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے 13 مارچ 2023 کو اس مقدمے کا فیصلہ MQM پاکستان کے حق میں سنا دیا اور ان جائیدادوں کا اصل مالک اور حقدار MQM پاکستان کو قرار دیا۔ مجھے یاد ہے الطاف حسین نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس فیصلے کے ذریعے ایک بچے کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے ہی باپ کا والد ہے۔ الطاف حسین نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور لندن ہائی کورٹ کی اپیلیٹ ٹریبونل نے، اس کے 3 ججز پر مشتمل اپیلیٹ ٹریبونل نے تقریباً 1 سال اس کیس کی سماعت کی۔ 23 اور 24 اپریل 2024 کو اس کیس کی 2 روزہ سماعت کی گئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو 16 جولائی کو سنا دیا گیا ہے الطاف حسین کے حق میں۔ اس فیصلے کے متن میں جو بات مجھے سب سے زیادہ اہم لگی اور جس کا پاکستانی سیاست پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے، وہ لندن کی عدالت کا الطاف حسین کو جلا وطن سیاسی رہنما تسلیم کرنا ہے۔ لندن کی عدالت نے اپنے فیصلے میں انہیں صرف MQM کا بانی اور رہنما ہی نہیں کہا بلکہ انہیں جلا وطن سیاسی رہنما قرار دیتے ہوئے اس کی وجوہات بھی تحریر کی ہیں، انہیں جو خطرات لاحق تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ 1991 میں الطاف حسین کے اوپر دستی بم حملہ ہو چکا ہے۔ لندن کی عدالت نے MQM پاکستان کی جانب سے 31 اگست اور 1 ستمبر 2016 کی درمیانی شب MQM کے آئین میں کی گئی ترمیم پر بھی سوال اٹھائے اور اپنے فیصلے میں کہا ہے اس وقت کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسے آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ MQM پاکستان نے اس شب آئین میں کیا ترمیم کی تھی؟ MQM پاکستان نے ترمیم یہ کی تھی کہ الطاف حسین کو پارٹی سے ہی نکال دیا تھا، خود کو MQM لندن سے الگ کر لیا تھا اور پارٹی کا نام MQM سے بدل کر MQM پاکستان رکھ دیا تھا اور آئین میں سے 9B کی شق بھی نکال دی تھی۔ یہ ایک ایسی شق تھی کہ جس کے تحت MQM رابطہ کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرنے کے بعد بانی MQM یعنی الطاف حسین سے منظوری لینے کی پابند تھی۔ لندن کے اپیلیٹ کورٹ نے اپنے فیصلے میں MQM پاکستان کی پارٹی آئین میں ترمیم کو آئینی قرار دینے سے صرف انکار ہی نہیں کیا ہے، اپنے فیصلے میں اس وقت کے حالات کا بھی ذکر کیا ہے، خاص ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ کراچی میں الطاف حسین کی رہائش گاہ 90 یعنی MQM کے مرکز کو سیل کر دیا گیا، پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس وقت کے وزیر اعظم کا ذکر کیے بغیر، میں آپ کو بتا دوں لیکن کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف تھے، عدالت نے اپنے فیصلے میں ان کے ترجمان مصدق ملک کا نام لیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ مصدق ملک نے MQM پاکستان کے حوالے سے یہ بیان دیا تھا کہ وہ خود کو الطاف حسین سے الگ کر لیں۔ اپیلیٹ کورٹ نے بانی MQM الطاف حسین کا یہ گراؤنڈ بھی تسلیم کر لیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ MQM پاکستان نے آئین میں جو ترمیم کی وہ آئینی تھی یا غیر آئینی۔ اس پر کوئی فیصلہ کیے بغیر ہی لندن ہائی کورٹ کے جج نے
एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया और उसे ही एमक्यूएम असल एमक्यूएम करार दे दिया। ये भी अल्ताफ हुसैन के मौक़िफ़ की एक जीत है। अपीलेट कोर्ट ने एमक्यूएम के आइन में तरमीम से मुतालिक मामला हाई कोर्ट को वापस भेज दिया है और ये हिदायत की है कि आइन में तरमीम के लिए तमाम आइनी तकाजे पूरे किए गए या नहीं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन ने इस प्रॉपर्टी केस में अपना बयान भी कलमबंद कराया और इस बयान में उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान का ये दावा गलत करार दिया है कि अल्ताफ हुसैन ने 23 अगस्त 2016 को पार्टी क़यादत से इस्तीफा दे दिया। अल्ताफ हुसैन ने लंदन की अदालत में अपने इस बयान में मजीद ये भी कहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने उनसे कहा था कि जब तक पाकिस्तान में हालात बेहतर नहीं हो जाते वो आर्जी तौर पर पीछे हट जाए। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने बाद में उन्हें और उनके साथियों को धोखा दिया। उनके खिलाफ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के तहत सिंध असेंबली और कौमी असेंबली में करारदाद लेकर आए। ये आइन का आर्टिकल वही है जो इन दिनों बानी पीटीआई इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ इस्तेमाल करने की बातें हो रही हैं। लंदन की अपीलेट कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन की इन दलाइल को एक्सेप्ट किया है और अपने फैसले में मजीद कहा है कि ऐसी क्या हालात थे कि अल्ताफ हुसैन को पार्टी क़यादत छोड़ने का बयान देना पड़ा। लंदन हाई कोर्ट के लिए ये जानना जरूरी था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लंदन हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को जब एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में फैसला दिया तो उसमें ये लिखा था कि अल्ताफ हुसैन 23 अगस्त 2016 को पार्टी क़यादत छोड़कर पार्टी से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी एक अलग जमात बना ली। ये तो अदालती फैसला है जो एमक्यूएम लंदन के हक में आया है, लेकिन जिन जायदादों से मुताल्लिक फैसला है वो जायदादें क्या हैं, कहाँ हैं और लंदन में उनकी मालियत क्या है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें 5 घर और 1 दफ्तर, और ये लंदन के इलाके एजवेयर और मिल हिल में वाक़ है। इसमें अल्ताफ हुसैन की रिहाइश का 12 एबी व्यू और एमक्यूएम लंदन का इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट भी शामिल है। इस इमारत को एलिजाबेथ हाउस भी कहा जाता है। इन प्रॉपर्टीज की कीमत 10 बिलियन पाउंड है, यानी अरबों रुपए पाकिस्तान। एमक्यूएम लंदन ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे हक की फतह करार दिया है और कहा है कि ये तहरीक की अमानत पर कब्जा करने की कोशिश थी जो नाकाम हुई। 36 सफ़हात पर मुश्तमिल लंदन अपीलेट कोर्ट के इस फैसले में और भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसा भी है जिसकी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकती है। ये क्या है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।